أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ آخری لیکچر میں ہم نے مرفوعات اور مجرورات پڑھے تھے۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے منصوبات جو ہے ان کو دیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان تین فہرستوں کے مکمل ہو جانے کے بعد قرآن مجید میں اسم کسی بھی اعرابی حالت میں استعمال ہوگا، اور کسی بھی اعرابی حالت سے مراد تین اعرابی حالتیں ہی ہیں، یعنی عربی زبان میں استعمال ہونے والا کوئی بھی اسم یا تو حالت رفع میں ہوتا ہے، یا نصب میں ہوتا ہے، یا جر میں ہوتا ہے، چوتھی کوئی اس کی حالت نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان تینوں فہرستوں کے بعد آپ قرآن مجید میں آنے والا کوئی بھی اسم اگر وہ رفع میں ہے تو کیوں رفع میں ہے آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، وہ نصب میں ہے تو کیوں نصب میں ہے آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور جر میں ہے تو کیوں ہے یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو الحمدللہ مرفوعات اور مجرورات ہم پڑھ چکے ہیں، آج ہم منصوبات کو جو ہے شروع کر رہے ہیں۔ جی، منصوبات کو ہم بالکل اسی طرح جس طرح مرفوعات اور مجرورات پڑھے تھے ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور جو آپ نے پڑھے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بتائیں گے، اور جو نہیں پڑھے ہوئے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو پہلا جملہ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، ان اللہ غفور۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسم اللہ جو ہے وہ حالت نصب میں استعمال ہوا ہے، اور کیوں نصب میں استعمال ہوا ہے؟ اس لیے کہ انا کا اسم ہے، انا کا اسم حالت نصب میں ہوتا ہے، اور انا آپ جانتے ہیں کہ اس کی ایک فیملی ہے جسے انا و اخواتھا کہتے ہیں، یا حروف مشبہ بالفعل انہیں کہتے ہیں۔ تو انا و اخواتھا کا اسم جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ ما ھذا بشرن، یہ کوئی بشر نہیں ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بشر کا لفظ جو ہے وہ حالت نصب میں استعمال ہوا ہے، اور کیوں استعمال ہوا ہے؟ یہ ماں کی خبر ہے، یعنی ماں آپ کا ماں اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں ان کی خبر حالت نصب میں استعمال ہوتی ہے۔ تو دوسری کیٹیگری ہمارے سامنے آ گئی، ماں و لا مشابہ با لیسا۔ ان کی خبر یعنی ماں ہوگا، لا ہوگا، اور لیسا، ظاہر بات ہے لیسا کے مشابہ ہیں تو لیسا کی خبر تو ظاہر بات ہے ہوگی ہی حالت نصب میں۔ تو دوسری کیٹیگری آپ کے سامنے آ جائے، لا ریب فی القرآن، قرآن میں کسی قسم کا شک نہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریبہ اسم جو ہے یہ حالت نصب میں استعمال ہوا ہے، اور کیوں استعمال ہوا ہے؟ کہ لائے نفی جنس کا اسم، لائے نفی جنس کا اسم بھی حالت نصب میں ہوتا ہے۔ یا عبداللہ، اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اب کا لفظ ہے وہ بھی حالت نصب میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہ حالت نصب میں کیوں استعمال ہوا ہے؟ منادہ مضاف جو ہے وہ آپ کا حالت نصب میں ہوتا ہے۔ خلق اللہ الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ الانسان جو اسم ہے یہ حالت نصب میں استعمال ہوا ہے، کیوں ہے؟ مفعول کے طور پہ۔ تو مفعول جو ہے وہ آپ کا حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز ہم مزید پڑھیں گے کہ گرامر کی کتابوں میں آپ کو ایک ٹاپک ملے گا مفاعیل خمسہ کے نام سے، مفاعیل خمسہ یعنی 5 مفعول، یعنی مفعول کی گرامر والے 5 اقسام کرتے ہیں۔ ہم نے ابھی تک صرف ایک مفعول پڑھا ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خلق اللہ الانسان میں آیا ہے، یا جو ہم نے ایگزامپلس پڑھی ہیں ضرب زید حامدن، یا
دوسری ایگزامپل جتنے بھی آپ نے دیکھے جن میں ہم نے مفعول کو استعمال کیا، وہ مفعول جو تھا آپ کا، یہ مفعول کی پہلی قسم ہم نے پڑھی ہے، لیکن مفعول کی اس قسم کے علاوہ مزید 4 اقسام ہیں جو انشاءاللہ تعالی میں اب آپ کو پڑھاؤں گا۔ تو یہ ٹاپک آپ کو گرامر کی کتابوں میں مفاعیل خمسہ کے نام سے ملے گا۔ اس میں پہلا مفعول یہ ہے۔ اب چونکہ کافی سارے مفعول آ گئے تو ظاہر بات ہے اس مفعول کو ہمیں ایک نام دینا پڑے گا ان چاروں سے مختلف کرنے کے لیے، ورنہ یہ بھی مفعول وہ چاروں بھی مفعول تو پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا مفعول ہے؟ تو جب تک ایک پڑھا ہو اس وقت تک تو مفعول کافی ہے۔ جیسے کلاس میں اگر ایک عبداللہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، آپ عبداللہ کہہ کے اسے پکار سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی دوسرا عبداللہ بھی آ جائے تو ظاہر بات ہے آپ جب عبداللہ کہیں گے تو دونوں جو ہیں وہ متوجہ ہوں گے، پھر آپ کو دونوں میں فرق کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی نام میں تبدیلی کرنی پڑے گی، یا تو والد کا نام بولنا پڑے گا یا پھر عبداللہ سینئر یا عبداللہ جونیئر، کچھ ایسا لفظ لگانا پڑے گا جس سے فرق پڑ جائے۔ اسی طرح اگر تیسرا کوئی اسٹوڈنٹ آتا ہے وہ بھی عبداللہ ہے تو ظاہر بات ہے اس کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ لگانا پڑے گا۔ تو اب تک ہم مفعول کی چونکہ ایک ہی قسم پڑھ چکے ہیں اس لیے مفعول ہی کافی ہے، لیکن اب چونکہ مفعول کی مزید 4 اقسام آ رہی ہیں تو اس مفعول کو اب ہم نام دینے لگے ہیں، یہ مفعول بھی کہلاتا ہے۔ گرامر کی کتابوں میں آپ کو یہ مفعول بھی کے نام سے ملے گا۔ اب باقی جو 4 مفاعیل ہیں وہ میں آپ کے سامنے لکھ لوں۔ مفاعیل خمسہ میں پہلا آپ کا مفعول بھی ہو گیا، دوسرا آپ کو ملے گا مفعول لہو۔ مفعول لہو کسے کہتے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ مفعول آپ کا حالت نصب میں ہوتا ہے، دوسری بات مفعول بھی وہ مفعول ہوتا ہے، وہ اسم ہوتا ہے جس میں فعل واقع ہوتا ہے، جس میں فعل واقع ہو اسے مفعول بھی کہتے ہیں۔ مفعول لہو کسے کہتے ہیں؟ فعل کے واقع ہونے کی وجہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے، فعل کے واقع ہونے کی وجہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں کمتو، کاما کاما، کامو کامت، کامتا کمنا، کمتا کمتما کمتم، کمتی کمتما کمتنا، کمتو کمنا۔ کاما یکمو کھڑا ہونا، کمتو میں کھڑا ہوا، میں کھڑا ہوا، اکرامن، اکرام کے لیے میں کھڑا ہوا، اکرام کے لیے۔ کس کے لیے کھڑا ہوا؟ للمعلم۔ قمتو اکرامن، میں کھڑا ہوا۔ اب یہ کھڑا ہونے کی وجہ آپ بیان کر رہے ہیں کہ جی کیوں کھڑے ہوئے آپ کہتے ہیں حالت نصب میں لاتے ہیں اس اکرامن، اکرام کے لیے، اکرام عزت دینا، عزت دینے کے لیے۔ یدعون ربہم خوفا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف کی وجہ سے، یعنی پکارنے کی وجہ کیا ہے؟ مفعول لہو کسے کہیں گے؟ ایسا حالت نصب میں آنے والا اسم جو کہ مصدر ہی ہوتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ فعل کے واقع ہونے کی وجہ بیان کرنے کے لیے۔ وہ اپنے رب کو کیوں پکارتے ہیں؟ خوف کی وجہ سے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم حذر الموتی، حذر الموتی، موت کے خوف کی وجہ سے وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس دیتے ہیں۔ کیوں ٹھوس دیتے ہیں؟ حذر الموتی، موت کے ڈر کی وجہ سے۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو قتل مت کرو، وجہ مفلسی کے ڈر سے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو مفعول لہو بھی آپ کو قرآن مجید میں کہیں کہیں نظر آئے گا، اتنا زیادہ استعمال نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو ملے گا۔ یہ مفعول کی ایک اور قسم آپ کو ملے گی جو کہ مفعول فیہ کے نام سے ہوگی۔ مفعول فیہ کیسے کہتے ہیں؟
مفعول فی کہتے ہیں فعل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ بتانے کے لیے جو اسم استعمال ہو اسے مفعول فی کہتے ہیں. فعل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ بتانے کے لیے آپ حالت نصب میں اسم لاتے ہیں اسے مفعول فی کہتے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں ذهبت الى لاہور، میں لاہور گیا یوم الجمعاتی، جمعے کے دن. اب یوما کی نصب کیوں آئی ہے؟ آپ فعل کے واقع ہونے کا وقت بتا رہے ہیں کہ جی لاہور کب گئے، میں نے یوم الجمعاتی کہا، جمعے کے دن، تو یہ آپ کو بتا رہا ہے وقت. جلستو، میں بیٹھا خلف زیدن، زید کے پیچھے، میں زید کے پیچھے بیٹھا. اب یہ خلفہ یہ نصب کیوں ہے؟ یہ آپ کو فعل کے واقع ہونے کی جگہ بتائی جا رہی ہے. میں زید کے پیچھے بیٹھا. آپ کہتے ہیں بیتی امام المسجدی، میرا گھر مسجد کے سامنے ہے. آپ کہتے ہیں السیارۃ تحت الشجرۃ، گاڑی درخت کے نیچے ہے. تو یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ آپ کو جگہ بتائی جا رہی ہے. مفعول فی کو ظرف بھی کہا جاتا ہے، مفعول فی کو ظرف بھی کہا جاتا ہے. اور ظرف آپ کو پتا ہے کہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ظرف زمان اور ایک ظرف مکان. ظرف زمان جو وقت کو شو کرے، زمانے کو شو کرے، اور ظرف مکان جو جگہ کو شو کرے. اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، تو قرآن کے کیا الفاظ ہیں؟ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً، اور آئے وہ اپنے باپ کے پاس شام کے وقت یبکون، روتے ہوئے. اب عشاءً کی حالت نصب کیوں ہے؟ مفعول فی ہونے کی وجہ سے. نوح علیہ السلام نے فرمایا یا ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے اپنی قوم کو دن رات پکارا. اب یہ دن لیلا ونہارا نصب میں کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ یہ مفعول فی. کلیئر ہو گیا؟ تو مفعول فی کسے کہتے ہیں؟ ایسا منصوب اسم جو فعل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. 3 مفعول ہو گئے جی، مفعول بہ، مفعول لہو، مفعول فیہ. اور چوتھا مفعول جو کہ قرآن مجید میں اس کی شاذ کوئی ایگزامپل ملے آپ کو، اگر کوئی ایک آدھی ملتی بھی ہے تو اس پہ بھی دوسری جو ہے وہ رائے ہے کہ یہ مفعول وہ والا نہیں ہے. لیکن عربی گرامر کی کتابوں میں چونکہ 5 آپ کو مفاعیل ملتے ہیں، اس حوالے سے اس کو مینشن میں کر رہا ہوں. تو پہلے میں اس کو مینشن کر رہا ہوں جو بہت کم استعمال ہوئے، کیونکہ آخری والا جو ہے وہ میں پھر ان 4 کے بعد شو کروں گا. چوتھا ہمارا مفعول ہے مفعول معہو، مفعول معہو. مفعول معہو وہ منصوب اسم ہوتا ہے جو واو کے بعد آئے، جو واو کے بعد آئے. اور کون سی واو کے بعد آئے؟ اس واو کے بعد آئے جو واو معا کے معنی میں ہو. ماں سمجھتے ہیں؟ ساتھ، جو ساتھ اس معنی میں ہو. ایگزامپل دیتا ہوں تو بات انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی. میں کہتا ہوں اکلتو، میں نے کھایا. اکلتو میں نے کھایا. واہ
اب یہاں پر اور آپ لفظی طور پہ ترجمہ کریں گے اور زیدن. اب دیکھیں یہ زیدن کی نسب استعمال ہوئی ہے, اس سے پہلے واؤ آیا ہے اور یہ واؤ جو ہے مع کے معنی میں ہے, یعنی میں نے زید کے ساتھ کھایا, میں نے زید کے ساتھ کھایا. تو اکلتو و زیدن, ٹھیک. ورنہ دیکھیں نا آپ کہنا زید نے اور میں نے کھایا تو پھر اس کی عربی تو اور ہوگی نا, اور کے معنی میں لیں تو پھر اور عربی ہوگی اس کی, یعنی اکلتو میں نے کھایا, و زیدن اور زید نے بھی کھایا اگر اور کے معنی میں لیں. لیکن یہاں پر یہ واؤ جو ہے یہ مع کے معنی میں استعمال ہوئی ہے, اس لیے اس کے بعد جو اسم حالت نصب میں ہوگا یہ مفعول معہ کہلاتا ہے. بس آپ کہتے ہیں ذهبت و حامدن, میں حامد کے ساتھ گیا, ذهبت و حامدن میں حامد کے ساتھ گیا. تو یہ مفعول معہ کہلاتا ہے. اور قرآن میں نے جیسے عرض کیا کہ اس کی ایگزامپل آپ کو کوئی ایک آدھی ایگزامپل مل جائے گی, زیادہ اس کا استعمال نہیں ہے. تو یہ 4 مفعول ذرا دوبارہ دہرا لیں. سب سے پہلا مفعول ہے مفعول بہ. مفعول بہ وہ منصوب اسم ہوتا ہے جس پہ فعل واقع ہوتا ہے. مفعول لہ وہ منصوب اسم جو فعل کے واقع ہونے کی وجہ بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. مفعول فیہ وہ منصوب اسم جو فعل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ کو بیان کرتا ہے. اور مفعول معہ وہ منصوب اسم جو اس واو کے بعد استعمال ہوتا ہے جو مع کے معنی میں. لیں جی یہ مفعول کی 5 اقسام آپ کے سامنے آ گئی. نمبرنگ آپ نے کرنی ہے کہ اب تک ہم منصوبات میں کتنے نمبرز پڑھ چکے ہیں, ذرا کاؤنٹ کر لیں. انا و اخواتھا 1, ما و لا مشابہ بلیسا کی خبر 2, لا نفی جنس کا اسم 3, منادہ مضاف 4 اور مفعول کے آگے ہم اقسام پڑھ رہے ہیں 5. ٹھیک ہے نا. اب وہ 5ویں قسم جو مفعول کی ہے اس میں 5ویں قسم ہم پڑھنے لگے. وہ جو مفعول کی پہلی 4 قسمیں تھیں ان سب کے ساتھ آپ نے دیکھا کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے. مفعول بہ, مفعول لہ, مفعول فیہ, مفعول لہ. تو یہ مفعول جو ہے اس کے ساتھ اصل میں کچھ نہیں تھا, اس لیے 5ویں قسم جو ہے مفعول کی اسے کہہ دیا گیا کہ مفعول مطلق ہے. مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ مصدر ہوتا ہے جو اپنے سے پہلے والے فعل کے معنی میں ہوتا ہے. اپنے سے پہلے جو فعل ہوتا ہے اسی معنی میں ہوتا ہے. مثلا دیکھیں میں آپ کے سامنے ایگزامپل رکھتا ہوں, بات کلیئر ہو جائے گی. میں آپ کو کہتا ہوں جلستو, جلسا یجلسو بیٹھنا, جلستو میں بیٹھا. جلستو کا مصدر جلسا ماضی, یجلسو مضارع اور مصدر ہوتا ہے جلوس, جلوسن. تو جلستو اس کے بعد اسی فعل کا مصدر میں حالت نصب میں لے آؤں, کہوں جلستو جلوسن. تو یہاں پر جو جلوسن ہے یہ آپ کا مفعول مطلق ہے. جلستو جلوسن. ابھی معنی کیا بنتے ہیں اس میں بعد میں بات کرتے ہیں, پہلے سمجھ لیں کہ مفعول مطلق کہتے ہیں کسے. ایسا مصدر مفعول جب آپ نے کہہ دیا تو مفعول کا مطلب ہے وہ حالت نصب میں ہوگا. ایسا مصدر جو اسی فعل کے معنی میں ہو, یعنی اسی فعل کا مصدر ہو. یہاں پر بعض اوقات معنی وہی رہتے ہیں, ذہن میں رکھیے گا مادہ یا باب چینج ہو سکتا ہے, یہ پاسبلٹی ہے. جیسے قعدہ کے معنی بھی بیٹھنا کے ہوتے ہیں, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جلستو قعودن, جلستو قعودن. جلستو جلوسن یہ تو اسی مادے سے ہو گیا نا, لیکن جلستو قعودن اگر کہیں گے تو وہ مادہ چینج ہو گیا, معنی وہی ہے اس کے. اب یہ استعمال کیوں ہو رہا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد آپ کو اردو میں بہت کم نظر آئے گا,
لیکن عربی میں بہت اہم ٹرم ہے، لیکن اردو میں بھی ہم اسے سمجھ سکتے ہیں. مفعول مطلق کو استعمال کرتے ہیں جملہ فعلیہ میں نمبر 1 فعل کی تاکید کے لیے. فعل کی تاکید کے لیے. فعل کی تاکید سے کیا مراد ہے؟ فعل کی تاکید سے مراد یہ ہے، تاکید کے معنی ہوتا ہے زور دینا. میں کہتا ہوں ضربت زیدن، زیادہ آسان سمجھ آئے گی آپ کو ایگزامپل. میں نے کہا ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا. آپ نے یہ جملہ میرے منہ سے سنا تو آپ نے کہا نہیں سر نے کہا مارا ہوگا، ویسے ہی ڈانٹ دیا، ذرا زور سے ڈانٹ دیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی میں نے زید کو مارا. ٹھیک ہو گیا نا؟ یعنی یہ ایک احتمال پیدا ہوا کہ نہیں مارا نہیں، ڈانٹا ہوگا. جو دیگر احتمالات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ضربتو کے بعد میں نے ضربہ فعل سے مصدر لگایا ضربن. اپنی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ میں نے زید کو واقعی مارا، میں نے زید کو واقعی مارا اور خوب مارا، ایسے مارا جیسے مارا جاتا ہے. تو یہ مختلف انداز جو ہے آپ اس مفعول مطلق کے حوالے سے بیان کر سکتے ہیں. ضربت زیدن ضربن. کلیئر ہو گیا نا؟ تو یہ تاکید ہے. جلست جلوسن کیا ترجمہ کریں گے؟ میں واقعی بیٹھا. کوئی آپ کی بات ہی نہیں، آپ نے کہا جلستو میں بیٹھا، تو انہوں نے کہا یہ کہاں بیٹھا ہوگا، یہ اس کے پاس کہاں وقت ہوتا ہے اور ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. لیکن آپ نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کہا جلستو جلوسن، میں واقعی بیٹھا یار، میں واقعی بیٹھا. آپ دیکھیں دعا کرتے ہیں، بڑی پیاری دعا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر کو سکھائی تھی. ربی انی ظلمت نفسی، میرے رب میں نے تو اپنی جان پہ ظلم کیا. اب ایک ہوتا ہے نا آپ بات کر رہے ہیں اور اس کا احساس نہیں ہے، یعنی استغفر اللہ پڑھے جا رہے ہیں، لیکن استغفر اللہ کا مطلب کیا ہے یہ آپ نہیں سمجھتے. اب اس میں زور پیدا کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں ربی انی ظلمت نفسی ظلمن، اے میرے رب میں نے اپنی جان پر واقعی ظلم کیا. یعنی آپ کو احساس ہے اس بات کا کہ میں نے واقعی اپنی جان پہ ظلم کیا. اور پھر اس ظلم کی صفت بھی آگے لا رہے ہیں، دیکھیں کتنا زور ہے اس میں. ظلمن کثیرن، اے میرے رب میں نے تو اپنی جان پر واقعی بہت زیادہ ظلم کیا. ربی انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا. بعض مرتبہ یہ جو مفعول مطلق ہوتا ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے. آپ کو ملے گا اذکر اللہ، اذکرو تم یاد کرو، اللہ اللہ کو، کثیرن. اب یہ کثیرن آیا ہے، اصل کیا تھا؟ ذکرن کثیرن. اللہ کو خوب یاد کرو، اللہ کو بہت زیادہ کرو، ایسے یاد کرو جیسے یاد کرنے کا حق ہے. تو بعض اوقات اس کو مفعول مطلق کو حذف کر دیا اور وہ جو صفت تھی اس کو مینشن کر دیا. تو یہاں پر آپ کو کثیرن کوئی پوچھے جی کثیرن حالت رسم میں کیوں ہے، تو آپ کہیں گے مفعول مطلق ہے، تو کہیں گے مفعول مطلق ہے، مفعول مطلق کثیرن جو ہے یہ تو اس کے نہ مادے کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ ان معنی میں، تو پھر آپ کہیں گے کہ اس سے پہلے اصل میں وہ ذکرن جو تھا وہ محذوف ہے اور اس کی صفت یہاں پر استعمال کر دی گئی، موصوف کو حذف کر دیا گیا. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کل میں نے آپ کو لائے نہیں پڑھاتے ہوئے ایگزامپل دی تھی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
وبالوالدین احسانا، وہاں پر احسانا کی نسب کیوں ہے؟ اصل میں احسنو فعل حذف کر دیا گیا، اس فعل کو حذف کر دیا گیا، یعنی احسنو بالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ ایسے حسن سلوک کرو جیسا کہ حسن سلوک کرنے کا حق ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اسی طرح آپ دیکھیں کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کی پاکی۔ اب سبحانہ اس کی نسب کیوں آئی ہے؟ یہ اصل میں مفعول مطلق ہے، فعل محذوف ہے، یعنی کہیں آپ نے دیکھا اس مفعول مطلق کو حذف کر دیا گیا، کہیں پر فعل کو حذف کر دیا گیا، تو یہ اصل میں تھا سبح یسبح، تسبیحاً سے اسبح سبحان اللہ، میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کی پاکی، ٹھیک ہے؟ یا نسبح سبحان اللہ، ہم پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی پاکی، یعنی جیسے کہ اس کی پاکی بیان کرنے کا حق ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں آپ کو الفاظ ملتے ہیں کلمہ، اس نے کلام کیا، کلم اللہ، اللہ نے کلام کیا، کلم اللہ موسیٰ، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا۔ کلمہ کا مصدر کیا ہے؟ کلمہ یکلم تکلیما، اب وہ مصدر میں لا رہا ہوں حالت نصب میں، تو کیا ترجمہ بنا؟ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ سے، ایک ترجمہ تو یہ ہو سکتا ہے خوب باتیں کی، یا دوسرا یہ کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے، یعنی واقعی کلام کیا۔ اس کو دیکھیں نا، آپ کے سامنے جملہ آیا تو ذہن میں خیال آیا کہ اللہ کہاں کلام کرتا ہے؟ اللہ نے وحی کی ہوگی، اس کو کلام سے تشبیہ دے دی؟ نہیں، اس احتمال کو ختم کرنے کے لیے تکلیماً مفعول مطلق لایا گیا کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی ہیں، واقعی باتیں کی ہیں، تبھی تو باتیں کرنے کے بعد اب وہ دیکھیں اوٹ ہے نا، اب جب اوٹ ہو اور باتیں ہو رہی ہو تو پھر ایک خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے کہ اب ذرا دیکھا بھی جائے، تو اسی خواہش کا اظہار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا کہ ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو کیا فرمایا؟ لن ترانی، لن ہرگز نہیں، لن ترانی یا موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ پائے گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھانی بھی تھی، تو کیا کہا کہ ٹھیک ہے، ہم یہ پہاڑ دیکھو، اس میں اپنی ایک تجلی ڈالیں گے، ایک تجلی اپنی ڈالیں گے، وَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر وہ اپنی جگہ پر ٹک گیا، فَسَوْفَ تَرَانِی، تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى لِلْجَبَلِ، جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی تو جَعَلَهُ دَكًّا، اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ تو اللہ کی تجلی میں دیکھیں وہ خاصیت کہ اس نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اب یہی پہاڑ کو ریزہ ریزہ کرنے والی خاصیت اللہ کے کلام میں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تو وہی خصوصیت اللہ کے کلام میں ہے۔ تو اس کلام میں وہ تاثیر ہے جو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ تو ہمارے دلوں کی سختی ہے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ کلام اللہ سن کر بھی نرم نہیں ہوتے، یہ ہمارے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، لیکن یہ دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، دوسروں کی درد بھری داستان، ڈرامہ، کوئی سینٹیمنٹل سین دیکھ کے تمہاری آنکھوں سے آنسو
جاری ہو. قرآن سن کے ہمیں کبھی رونا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ ان کے یہاں چہرے پہ 2 نشان بن گئے تھے. نشان 2. قرآن پڑھتے تھے اتنا روتے تھے کہ وہ آنسو بہ بہ کے مسلسل وہ نشان بن گئے تھے ان کے. آپ اندازہ کریں ہم اگر ذرا غور کریں کہ پوری زندگی کا اپنا جائزہ لیں کہ کبھی قرآن سن کر یا پڑھ کر ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو. اللہ توفیق دے ہمیں. دل یہی نا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب نجران کے عیسائی انہیں حضرت ابوبکر نے قرآن سنایا تو وہ رونے لگ گئے, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو حضرت ابوبکر نے پتا کیا کہا؟ حضرت ابوبکر نے کہا کہ جب ہم نے پہلی مرتبہ قرآن سنا تھا تو ہمارا بھی یہی حال ہوتا تھا, لیکن اب ہمارے دل سخت ہو گئے. لیکن حضرت ابوبکر کا آپ کو پتہ ہی ہے, حضرت ابوبکر جیسے رقیق القلب شخص کون ہو سکتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول کسی اور کو آگے کر دیں نماز کے لیے, ابوبکر کو نہ کھڑا کرے, ان کے لیے نماز پڑھانی مشکل ہو جائے گی. لیکن آپ نے کہا نہیں ابوبکر ہی پڑھائیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو لیکن بات ہے کہ ہم شاید وہ سن کے سنو گے. تو قرآن میں بہرحال وہ تاثیر ہے کہ یہ دلوں کو نرم کرتی ہے. یہی وہ آپ کہہ لیں کہ حل ہے جو اس دل کی سختی میں چلانے کے کام آتا ہے. بہرحال مفعول مطلق جی کچھ کوشش کی میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے. مفعول مطلق آتا ہے تاکید کے لیے اور زیادہ استعمال اس کا یہی ہے. قرآن مجید میں زیادہ استعمال اس کا یہی ہے. ہر جگہ مفعول مطلق کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جلستو جلوسن میں بیٹھا بیٹھنا, یہ کیا ترجمہ ہو؟ جلستو میں بیٹھا, جلوسن بیٹھنا, میں واقعی بیٹھا. اب کہیں کہ واقعی کے لیے لفظ ہی نہیں ہے تو واقعی وہ مفعول مطلق ادا کر رہا ہے. اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا, کلام کرنا. ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. تو آپ دیکھیں ہر جگہ مفعول مطلق کا ترجمہ اس طرح سے نہیں ہوگا, لیکن آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو مفعول مطلق کا ایک استعمال ہے تاکید کے لیے, اور مفعول مطلق 3 کاموں کے لیے آتا ہے, جس میں سے ایک میں نے بتایا, باقی 2 آپ کو بھی بتاؤں. یہ بیان نو کے لیے استعمال ہوتا ہے. نو قسم. میں کہتا ہوں جلستو جلسۃ المعلم. جلستو جلسۃ المعلم. یہ جلسہ یہاں پر مضاف ہو کر آ رہا ہے تو مفعول مطلق مضاف ہو کر آ رہا ہے, لیکن اسی جلستو کا مصدر ہے. تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک فعل کے کئی کے مصادر آپ کو ملیں گے. جلستو جلسۃ المعلم, یہ جلسہ آیا ہے نو بیان کرنے کے لیے, یعنی میں استاد کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا. جس طرح استاد بیٹھتا ہے نا, میں اس طرح بیٹھا. یہ اس نو کو بیان کر رہا ہے. جلستو جلسۃ المعلم, میں معلم کا بیٹھنا بیٹھا. لفظی ترجمہ ہوگا میں بیٹھا, معلم کا بیٹھنا. جیسے معلم کی طرح بیٹھا, یعنی جیسے معلم بیٹھتا ہے میں اس کے انداز میں اسی طرز پر بیٹھا. کم استعمال ہے, اصل زیادہ استعمال مفعول مطلق کا آپ کو قرآن کے حوالے سے ملے گا, وہ تاکیدی ہے. تیسرا ہے مفعول مطلق کا استعمال, وہ ہے یہ تعداد بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تعداد کے لیے میں کہتا ہوں جلستو جلستن. جلستو جلستن, وہ تھا جلستن, یہ ہے جلستن. فرق کس چیز کا؟ زیر پر کا فرق, یہ فرق. تو یہ بھی مصدر ہے, یہ بھی مصدر ہے. جب مفعول مطلق فعلت ان کے وزن پہ آئے تو وہ نو کے لیے ہوگا, اور جب مفعول مطلق فعلت ان کے وزن پر آئے
تو وہ تعداد کے لیے ہوگا. جلستو جلستن کیا ترجمہ ہے؟ میں ایک مرتبہ بیٹھا. میں ایک مرتبہ وہاں پر بیٹھا. اب جب مفعول مطلق تعداد کے لیے آتے ہیں نا تو اس کا مثنیٰ اور جمع لانا بھی جائز ہے، لائی جا سکتی ہے. جلستن کا مثنیٰ کیا ہوگا جی؟ جلستن کا مثنیٰ بتائیں ذرا. جلستینی، جلستن نصب ہے، نصب میں مثنیٰ جلستینی. جلستو جلستینی. میں 2 مرتبہ بیٹھا. میں 2 مرتبہ بیٹھا. جلستو جلساتن. میں کئی مرتبہ بیٹھا. تو پوچھتا نا آپ وہاں گئے تھے، وہاں اس مجلس میں آپ کتنی مرتبہ بیٹھے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جلستو جلستن، میں ایک مرتبہ بیٹھا. اگر 2 مرتبہ بیٹھے تو آپ کہتے ہیں کہ جلستو جلستینی، میں 2 مرتبہ بیٹھا. اور اگر کئی مرتبہ بیٹھے تو آپ کہیں گے جلستو جلساتن، میں کئی مرتبہ بیٹھا. اور یہ عدد والا جو ہے نا، یہ بعض اوقات کئی بار 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 کے معنی میں بھی آتا ہے. میں بار بار بیٹھا. اب دیکھیں سورہ ملک کی ذرا اس آیت کو سامنے رکھیں. فرج البصر کرتینی، کرتینی. میں مثنیٰ کا صیغہ ہے لیکن کثرت تعداد کو ظاہر کرنے کے لیے فرج البصر، تو لوٹا اپنی نظر بار بار، بار بار لوٹا. کرتینی، بار بار لوٹا. وہ واپس آ جائے گی مایوس ہو کر. اسے آسمان کی تخلیق میں کوئی بھی خلل نظر نہیں ہے. تو یہ آپ کا مفعول مطلق تعداد کے لیے. مثلا آپ کہتے ہیں جی کتاب 2 بار چھپی، کتاب 2 بار چھپی، تو آپ کہیں گے طوبی الکتاب، کتاب چھپی طبعتینی، طبعتینی، 2 مرتبہ. کتاب 2 مرتبہ چھپی. طبی الکتاب طبعتن، کتاب 1 بار چھپی. تو یہ تعداد کے لیے جو مفعول مطلق آئے گا نا وہ فعلتن کے وزن پہ آئے گا، ذہن میں رکھیے گا. اور جو نو کے لیے مفعول مطلق آئے گا وہ فعلتن کے وزن پہ آئے گا. اور تاکید کے لیے مفعول مطلق وہ جو اس کا نارمل مصدر ہے اس کے لیے استعمال ہوگا. تو یہ تھا آپ کا مفعول مطلق. اور مفاعیل کی 5 اقسام آپ کے سامنے آ گئی ہیں. تو کتنی کیٹیگریز میں 5 پڑھ لی. منصوبات میں 5 الحمدللہ ہمارے مکمل ہو گئے. اس کے بعد مزید منصوبات جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ پڑھا ہے اس کو یاد رکھنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.